بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اس دن ہمیں شادی پر جانا تھا، ہم لوگ لیٹ ہو رہے تھے۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے آواز دی، سدر جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، حال 10 بجے بند ہو جاتے ہیں۔ آج کل تم اور تمہارے میک آپ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ جاوید صاحب جھنجھلاتی ہوئی آواز میں بولے، بس جی ابھی آئی، سدرا نے کوئی تیسری بار کہا۔ وہ اس ڈریسنگ وقت روم میں میک اپ کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ اتنے میں موبائل رنگ بجی۔ سدرا تمہارا موبائل۔ جاوید صاحب نے سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا اور ڈریسنگ روم میں جانے لگے۔ آپ پڑھ لینا، امی کا میسج ہوگا۔ سدرا اپنے دوپٹے کو پنوں کے ساتھ سیٹ کرتی ہوئی بولی۔ جاوید صاحب میسج کھول کر پڑھنے لگے۔ سدرا آئی مس یو سو مچ نبیل۔ سدرا۔ جاوید صاحب کے لہجے میں نہ جانے کیا کیا تھا کہ سدرا کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ نبیل سدرا کا تایا زاد کزن تھا اور شادی کے بعد ان دونوں کا نیا دبئی آیا تھا۔ اتفاق سے اس کی بیوی کا نام بھی سدرا تھا۔ دبئی سے ریگولر نمبر پر کال اور میسج بہت مہنگے پڑتے تھے، تو کسی دوست کے کہنے پر نبیلہ نے انٹرنیٹ میسج سروس کا سہارا لے لیا۔ اس دن اس نے میسج ویب سائٹ میں پہلے سدرا کا نام لکھا اور پھر میسج کر دیا۔ بعد میں نمبر دوبارہ چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس نے میسج اپنی بیوی سدرا کی بجائے اپنی شادی شدہ کزن سدرا کو سینڈ کر چکا ہے۔ دونوں نام ایک جیسے تھے، اسی لیے آگے پیچھے سیو ہوتے ہوئے۔ جاوید بھائی، آپ مجھے غلط مت سمجھو، میں اپنی بیوی کو میسج کر رہا تھا، غلطی سے سدرا بہن کو چلا گیا۔ آپ کو جو ذہنی تکلیف پہنچی، میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ نبیلہ کال کر کے معذرت کر چکا تھا، لیکن جاوید صاحب کے دل میں جو شک تھا اور غلط فہمی تھی وہ نہ نکل سکی۔ پھر انہیں یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ پہلے سدرا کا رشتہ نبیلہ سے ہی ہو رہا تھا۔ اس وقت نبیلہ کے پاس کوئی جاب نہیں تھا، اسی وجہ سے رشتہ آگے نہ بڑھ سکا۔ یہ سب بات سوچ کر جاوید صاحب نے دل میں شک کی بیج تنور درخت بنا کیا۔ جاوید صاحب، سدرا کے ابو کا فون آیا ہوا تھا اور وہ اپنے داماد کو دعوت دے رہے تھے۔ میں فون بند کرتا ہوں، آپ نے ضرور آنا ہے، عید کے پہلے ہی دن۔ جی ہم ضرور آئیں، ہم لوگ نہیں جائیں، بہانہ کر دینا کوئی نہ کوئی، جاوید صاحب نے سدرا کو کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ لیکن کیوں؟ میرے سب بھائی بہن اکٹھے ہوں گے، عید کا دن ہوگا اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ تمہارا کزن نبیل بھی تو آیا ہوا ہے، دبئی میں ہی رہتا تو اچھا تھا۔ نبیل آج کل عید کی چھٹیوں میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ جاوید صاحب کا غصہ اور عشق عروج پر تھا۔ دیکھو بھائی، میں نے کہا دیا ہے، ہم نہیں جائیں گے، تم جانو، تمہارا ماں باپ جانے، اب مجھے سونے دو۔ جاوید صاحب نے حتمی لہجے میں بات ختم کر دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ سدرا نے اپنے ابو کے نمبر پر کال کر کے بتایا کہ وہ کسی وجہ سے نہیں آئیں گے۔ دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن جاوید سدرا کا موبائل چیک کرتے ہوئے پوچھا، یہ کس کا نمبر ہے؟ جب سے میسج والی بات ہوئی تھی۔ سدرا کا موبائل چیک کرتے ہوئے اور پھر گاہے بھگائی چیک کرتے رہتے، یہ میری سہیلی ہے نبیلہ، کل ہی مارکیٹ میں اس سے ملاقات ہوئی ہے، یہیں ساتھ والی گلی میں رہتی ہے۔ سدرا اپنی دھن میں بتائے جا رہی تھی اور جاوید صاحب نے اس کی باتیں کاٹ دی۔ اچانک تو اب نبیلہ صاحب کا نمبر نبیلہ کے نام سے سیو کر لیا ہے، میں ابھی اس نمبر پر کال کرتا ہوں، یہ کہا کر جاوید صاحب نے نمبر پر کال ملا کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک زنانہ آواز آبرو، ہیلو، کیسی ہو سدرا؟ جاوید صاحب نے فون بند کر دیا اور اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ سدرا کی بے بسی کی انتہا نہ رہی، وہ بھی پیچھے پیچھے چلی گئی اور کہنے لگی، جاوید صاحب، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں، نبیل میرے بھائیوں جیسا ہے، میری خالہ زاد بہن کا شوہر ہے، وہ کتنی بار بتا چکا ہے کہ غلطی سے میسج کر بیٹھا تھا، بیگم بس اب میرا منہ نہ کھلواؤ۔
ہو نہ ہو اس سے شادی کر لیتی، میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جاوید صاحب تیز لہجے میں کہتے چلے گئے۔ میرے اللہ کتنا گھٹیا الزام لگاتے ہیں مجھ پر، ذرا بھی خیال نہیں آتا میں نے آج تک کسی غیر محرم کی محبت دل میں نہیں ڈالی، کیسے یقین دلاؤں ان کو اپنی پاکیزگی کا؟ یا اللہ میری یہ آزمائش کب ختم ہوگی؟ سدرا باتھ روم کی ٹھنڈی دیواروں سے سر ٹکرائے سوچ رہی تھی اور آنسو سے اس کا دوپٹہ گیلا ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، 3 پھول جیسے بچے بھی گھر کی رونق بن گئے تھے، لیکن گزرتے سال بھی دل سے شک کے داغ نہ مٹ سکے۔ کوئی فنکشن ہوتا یا فوتگی، جہاں بھی نبیل کی آمدن کی خبر ملتی، یہاں ہلکی سی توقع بھی ہوتی تو جاوید صاحب نہ خود جاتے نہ سدرا کو جانے دیتے۔ یہ تو شک تھا کہ نبیلہ زیادہ تر جاب کے سلسلے میں دبئی ہوتا تھا، اس لیے کام چلا جاتا تھا، لیکن جاوید صاحب کی اس شکی طبیعت کی وجہ سے سدرا کے اندر کی کیا حالت ہے یہ وہی جانتی تھی۔ کاش میں پھر سے چھوٹی سی بچی ہو جاؤں، نہ کوئی غم نہ فکر۔ سدرا نے بچوں کو پارک میں کھیلتے دیکھا اور سوچنے لگی جاوید صاحب کے شک کی وجہ سے وہ اندر سے بے انتہا دکھ رہی تھی۔ یہ شک پتہ نہیں کب دور ہوگا، نبیلہ بھائی اتنی بار معذرت کر چکے ہیں لیکن ان کا شک نہیں جائے گا۔ کوئی یقین کر سکتا ہے کہ 3 بچوں کی ماں سدرا پر اس کا شوہر شک کرتا ہے؟ خدا کا شکر ہے ماں باپ کو کوئی معلوم، ورنہ وہ جیتے جی ہی مر جاتے۔ کیا میں زندہ ہوں؟ پتہ نہیں، اللہ میرا ساتھی و نگہبان ہے۔ کچھ دن بعد سامنے والے گھر میں نئے کرایہ دار آئے تھے۔ آج وہی خاتون جاتے جاتے کہہ گئی کہ میری ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید تفسیر پڑھتی ہوں، آپ کس دن ضرور آئیے گا۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس دن قرآن والی باجی سے ترجمہ پڑھتے پڑھتے جب یہ آیت نظر سے گزری تو سدرا ٹھٹھا گئی۔ اسے ایسا لگا کہ یہ اس کو کہا گیا ہے۔ فرض نماز تو وہ پابندی سے پڑھتی تھی، لیکن اپنے دکھ اور غم کا علاج نماز میں اس پہلی بار نظر آیا تھا۔ گھر آ کر سدرا نے سارے کاموں سے فارغ ہو کر جائے نماز بچھائی اور نیت بندی لی، تب نہ جانے کتنے عرصے کی گھٹن آنسو میں نکلنے لگی۔ نماز پڑھ کر اٹھی تو آج محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ تمام اپنے غم میں اکیلی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سارے دکھ شیئر کر لیے تھے۔ وقت گزرتا رہا، اس طرح اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی رہی اور ایک دن اس کی دعائیں رنگ لے آئی۔ ایک دن جاوید صاحب گھر آئے، سدرا نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ جاوید سدرا کے پاس بیٹھ گئے اور اس سے معافی مانگنے لگے۔ وہ بس یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، تم بے قصور ہو، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ آج اس بات کو 5 سال گزر گئے، میں سچ میں جاوید صاحب تب سے میرے ساتھ بہت اچھے ہیں۔